السلام علیکم۔ شفیع محمد ایک بہت مشہور ایکٹر تھے ہمارے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ایک ٹی وی ڈرامے کا ایک سین میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک کورٹ کا سین ہے جس کے اندر ان کی بیگم ان کو کورٹ تک لے جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کا وکیل، شفیع محمد کا وکیل ان کی بیگم سے اور ان کی بیگم کا وکیل شفیع محمد سے کراس کویسچننگ کرتے ہیں، اور اس میں شفیع محمد کو ایک بہت پاورفل جاگیردار بھی دکھایا گیا ہے، اور ایسے میں وہ خاموش رہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بولتے، اور وہ خاتون کا جو وکیل ہے وہ بہت تیز ترار باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ ایسے میں شفیع محمد کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے ان کی جو ایکس وائف ہوتی ہیں جنہوں نے خلا کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہے۔ ایسے میں شفیع محمد اپنے وکیل کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو بہت زور سے ڈانٹتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے وہ میری عزت تھی، وہ اس کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، وہ میری بیوی تھی، وہ اس وقت سامنے کھڑی ہے اور میرے اگینسٹ ہے، میرے بارے میں سب کچھ بول رہی ہے، لیکن اس کی عزت کرنا اور اس کی عزت رکھنا پوری عمر کے لیے میرے پہ فرض ہے۔ تم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے، اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کو بولنے دو۔ میں نے یہ قصہ آپ کو اس لیے بیان کیا کہ کچھ دن پہلے اور اس سے بہت دفعہ پہلے بھی ایسے میرے پاس کلائنٹس آئے جو ایکچولی ڈائیورس کے کیسز تھے، اور میں نے اس میں یہ دیکھا کہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو کورٹ کچہریوں میں دھکے دیے، ان کو گھسیٹا، اور ان میں بے شمار معزز فیملیز اور پڑھی لکھی فیملیز شامل ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پوری ایکویژن کے اندر جو میکسیمم سٹیک ہولڈر ہے، جس کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے کسی طلاق کے کیس میں، وہ بچے ہوتے ہیں، اور ان بچوں سے کوئی نہیں پوچھتا، ان بچوں کا کوئی نہیں سوچتا۔ کہتے تو ایسے ہی ہیں سب کہ ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایسا دیکھا کہ بچے 2-3 گھنٹے کے لیے کورٹ کے اندر ملتے ہیں اپنے والدین سے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے، ایک ضد اور انا کا ماحول، جس کے اندر لڑکی کی فیملی، اس کے والدین، ان کے دوست، آگے ان کے رشتہ دار، آگے ان کے رشتہ دار اور ایڈوائزر، اسی طرح بندہ اور اس کے ایڈوائزر اور اس کے رشتہ دار، یہ سب لوگ بیٹھ کے ایک جنگ ہے جو شروع کرتے ہیں، اور اس جنگ کے اندر جن لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ درمیان میں بچے، اور اس کے علاوہ وہ میاں اور بیوی جو کہ اس جنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ معاشرہ ہر روز ایسی سینکڑوں کہانیاں دیکھتا ہے کورٹس کے اندر، کچہری کے اندر۔ میں یہاں پہ صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایتھکس اور ویلیوز اور نارمز اور پیشنس، اس کا نہ کوئی دین ہے، اور اس کا نہ کوئی اس کی جغرافیائی لمٹس ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر ضرور سوچنا ہے کہ کسی بھی ایسی لڑائی اور جھگڑے کا حصے میں اپنے آپ کو ایڈوائزر مت بنائیں۔ خدا کے لیے اپنی انا اور اپنی مفید مشورے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ایک میاں بیوی کے معاملات کو کورٹ تک پہنچانے میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے جن کا اس شادی کے ساتھ رشتہ داری کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے آپ بہن بھائی ہیں، چاہے آپ ماں باپ ہیں۔ ڈسپائٹ یہ بات تو ہے نہیں کہ ہماری انٹینشنز اپنے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کے لیے ٹرینڈ بھی نہیں ہوتے، اور ہمارا لیگل سسٹم جو ہے وہ بیچارہ بھی اتنا زیادہ اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ میں اس لیگل سسٹم کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی اتنی لمیٹیشنز ہیں کہ وہ جس نہج پہ آج بات پہنچ چکی ہے، اس کے علاوہ شاید اور کوئی سلوشن بھی نہیں۔ ہمارے پاس شاید اس قانون سازی کی بھی ضرورت ہو کہ کوئی بھی خلا یا ڈائیورس کا کیس اس وقت تک ایڈمیسیبل ہی نہیں ہونا چاہیے جب تک اس بات کی تسلی نہ کر لی جائے کہ وہ میاں بیوی اور ان کا جو بچہ ہے یا وہ جو فیملی ہے وہ کاؤنسلنگ سے گزرے ہیں۔ بیکاز اگر ان کا علاج ہی نہیں ہوا، معاملات کو ایکسپرٹس تک لے کے نہیں جایا گیا تو کیسے ڈائریکٹلی آپ کورٹ تک پہنچ گئے؟ کیونکہ کاؤنسلنگ کو یا تھیراپی کو تو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اور میں اس سلسلے میں ان اسٹوڈنٹ سے اور ان یونیورسٹی کے اساتذہ سے جو سائیکالوجی پڑھاتے ہیں گزارش کروں گا کہ کاؤنسلنگ اور سائیکالوجی کے اندر جو میجر سبجیکٹس ہیں جس میں لوگوں کو آپ اسپیشلائز کرنے کا بولتے ہیں، سو پلیز اس کے اندر فیملی کورٹس اور فیملی سسٹمز کے بارے میں ضرور بات کی جائے۔ ہماری اپلائیڈ سائیکالوجی کی جو ریسرچ ہے، چونکہ کتابیں باہر لکھی جاتی ہیں
اور باہر کے معاشروں کے اندر قانون اور ڈائیورس کے جو معاملات ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. سو اس لیے ہماری لوکل ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس معاملے کو مزید بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. اور اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ٹریننگز پلیز شروع کی جائیں جس کے اندر لوگوں کو شادی سے پہلے بھی جو نیولی ویڈڈ کپل ہیں ان کو کاؤنسلنگ کے کورسز مہیا کیے جائیں تاکہ ان کو یہ پتہ ہو اور ان کے والدین کو پتہ ہو کہ ہم جس معاشرے میں جا چکے ہیں اس کے اندر اس میرج میں انٹر ہونے کے اب کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ نہ والدین نہ سسرال والے نہ میاں بیوی وہ جب اس رشتے میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ٹریننگ موجود نہیں ہے. اب وہ معاشرہ ٹریننگ اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ پہلے معاشروں میں بچے بچیاں گھروں میں ہی رہتے تھے, وہی ماحول دیکھتے تھے, ویسے ہی آگے چلے جاتے تھے. اب وہ جس ماحول میں رہتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں وہ اس ماحول سے بہت ڈفرینٹ ہے جس میں ان کی زندگی کالج یونیورسٹی یا باہر گزرتی ہے یا جو کچھ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے اب یہ ضروری ہے کہ وہ اس کانفلکٹ اور اس کنفیوژن سے باہر نکل سکیں اور کوئی ان کی ہیلپ کر سکے. میں یہاں پہ ڈائیورس پہ ہونے والے بہت سارے ریزنز میں سے کچھ ریزنز بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے کلینک میں آتے ہیں. اس میں ایک میجر وجہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں جو لڑکے ہیں وہ اپنی بیویوں کے اندر اپنی ماؤں کو تلاش کرتے ہیں. what I mean to say here کہ ان سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی امیوں کو یا اپنی ماؤں کو والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک نہیں ہے بیکاز اب وقت بدل گیا ہے. اسی طرح لڑکیاں بچیاں اپنے میاں کے اندر وہ خوبیاں تلاش کرتی ہیں جو ان کو اپنے والد صاحب میں نظر آتی ہیں اور یہ بھی ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو والدین ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز اپنی ینگ جنریشن کے ساتھ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہیں بیکاز لڑکے یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے اوپر یہ لوڈ سمجھتے ہیں یا یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے جو بہت ضروری ہے. لیکن میں یہاں پہ ینگسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے والدین کے ساتھ گفتگو یا کمیونیکیشن کو بڑھائیں. بلائنڈلی ان کو فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بیچارے خود بھی جس چیز کے بارے میں ان کی ایکسپیکٹیشنز شاید ان ریئلسٹک ہیں وہ آپ کو بھی ادھر ہی لے جائیں اور آپ اپنی وائف کے ساتھ یا اپنی جو بیگم آپ کی ہے نیولی ویڈ ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ کسی زیادتی کے مرتکب نہ ہوں. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو خاتون آپ کی زندگی میں آئی ہے وہ کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے. اور اگر آپ اس کو کسی کی بیٹی سمجھ کر, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چائنا کی جس میں ایک بندے نے اپنے داماد کو یہ بات کہی کہ جب تم میں میری بیٹی سے جب تم سمجھو کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور اس کو خوش نہیں رکھ سکتے تو خدا کے لیے اس کو یہ مت کہنا دیٹ یو ڈونٹ لو ہر, بس اس کو چھوڑ دینا, اس کو بہت تکلیف ہوگی, میں نے اسے بہت پیار کیا ہے. تو بہت پیار سے بیٹیوں کو پالتے ہیں لوگ اور لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, تو یہ ایک امانت ہے. اور میں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم کلینک میں یہ بہت زیادہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کے اندر جب انٹر ہوتی ہیں تو ان کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بہت بڑے آئیڈیلز ہوتے ہیں. یہ آئیڈیلز میں کچھ ڈرامے بھی آج کل دیکھتا ہوں جس میں لڑکیاں بدتمیزی کے ساتھ بات کرتی ہیں اپنے والدین سے. تو وہ جو اپنے والدین سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں وہ اپنے ساس سسر یا لڑکوں کے ساتھ کیسے ہسبینڈ سے تمیز سے بات کریں گی. ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے جو ڈرامہ کے پروڈیوسرز ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, التماس کروں گا کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے تو یہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو آپ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو معاشرے میں ہو رہا ہے اس لیے ہم دکھا رہے ہیں, آئی کین ڈو اٹ سے اٹ ان دی ادر وے اراؤنڈ کہ چونکہ آپ یہ دکھا رہے ہیں اس لیے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. اور برائیاں ہر زمانے میں رہی ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس زمانے میں ٹی وی نہیں بھی تھا اس وقت بھی لوگ برائیوں کو پرچار نہیں کرتے تھے جا کر, کیونکہ برائیاں تو اس وقت بھی تھیں اور بہت گھناؤنی برائیاں تھیں, لیکن ان کے اوپر سبجیکٹ بنا کے فلمیں یا ایسی چیزیں نہیں کریٹ کی جاتی تھیں کیونکہ اس سے بچوں کے اندر یہ چیز پھیلتی ہے کہ دس از ایبسلیوٹلی نارمل. سو آئی ول ریکویسٹ دیٹ میڈیا پیپل دیٹ ہیو سم رسپانسبلٹی. کوئی ریگولیٹر کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی دنیا میں, ریگولیشن پولیس یہ نہیں روک سکتے جب تک لوگوں کے اپنے اندر احساس نہیں جاگے گا کہ وہ کیا دکھا رہے ہیں. اور اگر دکھائیں گے تو یاد رکھیے کہ اس سے لوگ سیکھیں گے یہ نہیں کہ یہ غلط ہے, بلکہ نوجوان اور یہ لڑکے بچیاں یہ سیکھیں گے یہ بھی ایک نارم ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس کے اوپر کچھ مزید ویڈیوز بھی پیش کروں گا جس کے اندر کچھ اسپیشل ریزنز بتانا چاہتا ہوں دیٹ وائی دیر آر ڈائیورسز. اور یہ وہ ریزنز ہیں انفارچونیٹلی جو کبھی بھی ایکچوئل والدین تک, ساس سسر تک اور معاشرے تک نہیں پہنچتے. یہ سائیکالوجسٹ کے بند کمروں میں بیان کیے جاتے ہیں اور ادھر ہی دفن ہو جاتے ہیں اور ادھر بہت سارے آنسو نکلتے ہیں ان کلائنٹس کے جن کو وہ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں. اور میں یہ بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ کبھی نہیں کرے گا. آئی تھنک اٹ از ٹائم ٹو ایکٹ اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.